بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبقا فالسابقات سبقا۔ سورہ النازعات 30ویں پارے کی یہ صورت ترتیب کے لحاظ سے 79 نمبر پر ہے۔ النازعات، الناشطات، السابقات، فالسابقات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی فصاحت و بلاغت ہے۔ تفنن فی البلاغہ، تفنن فی العبارت۔ اس کی اعداد 67,253 ہیں، 67,253۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان تخلیقات کا ذکر کیا ہے۔ وہ کون سی تخلیقات ہیں؟ موت اور حیات۔ مومن اور کافر کی موت جب واقع ہوتی ہے تو کون کون سی کیفیات سے دوچار ہوتے ہیں کافر اور مومن؟ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو شدت سے، پوری قوت سے جان نکالتے ہیں، ہلاک کرتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی نرمی کے ساتھ، جو بڑی عزت کے ساتھ، جو بڑی تعظیم کے ساتھ جان نکالتے ہیں۔ نازعات کافروں کی روح نکالنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں، اور ناشطات نشاط مومنوں کی روح کو نکالنے والے فرشتوں کو کہتے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ پوری ایک فوج ہوتی ہے، پوری ایک کابینہ ہوتی ہے جو مومن اور کافر کی موت کو نکالنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کافروں کی روح کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ نکالتے ہیں، اور مومنوں کی روح کو جو اہل ایمان ہیں اتنی آہستگی سے نکالتے ہیں جس طرح مکھن یا ملائی سے بال کو کھینچا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی بھی یہ فضیلت ہے کہ جو صلاۃ مکتوبہ فرائض کے بعد، یعنی فرض نمازوں کے بعد جو آیت الکرسی کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی روح ایسے نکالتے ہیں۔ نکالتا تو اللہ ہی ہے نا، اسباب ہیں، آگے اسرائیل کو مقرر کیا ہوا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اللہ خود اس کی جان کو، اس کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ وظائف، یہ عملیات، یہ بتانے والی پہلی ذات اللہ تبارک و تعالی کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تسبیح فاطمہ، آیت الکرسی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کلمتان خفیفتان، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم و اہلہ، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ ایسی ادعیہ، ایسی دعائیں جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بھی ثواب لکھنے سے عاجز آ جاتے ہیں، اور اللہ سے عرض کرتے ہیں الہ العالمین ان کلمات کا کیا ثواب لکھیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا ہے اس کو میری حکمت، میری مشیت پہ چھوڑ دو، میں جانوں اور یہ پڑھنے والا جانے۔
آج لوگ کہتے ہیں جی ان وظائف کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، چھوڑ دیں پھر سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، اللہ اکبر پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ وضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو میں اس کی معیشت کو اور اس کی زندگی کو تنگ کر لیتا ہوں، اور اس کا حشر نابینا اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ چھوڑ دو پھر۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں عملیات کی باتیں بتاتا ہوں یا میرا ایک چینل ہے جس کے ذریعے سے میں لوگوں تک یہ باتیں پہنچانا، یہ بات نہیں ہے۔ قرآن اور احادیث کو پڑھ کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی عملیات سے بھری پڑی ہے۔ جہاں کہیں بھی رات سونے کا وقت ہو یا لیٹنے کا وقت ہو یا اٹھنے کا وقت ہو، تہجد کا وقت ہو، سحری کا وقت ہو، زوال کا وقت ہو، وہ کون سے اوقات ہیں جن اوقات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں اور فضیلتیں نہیں بتائی ہیں۔ تو لہٰذا یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آیت الکرسی پڑھنا ایک وظیفہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھے گا اس کی روح کو ایسے ایسے قبض کیا جائے گا۔ اس عمل کے پیچھے حکمت کار فرما ہے۔ اسرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور کو لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے فرمایا کہ اسرائیل سے، غلطی سے جبرائیل کا لفظ آ گیا، اسرائیل سے فرمایا کہ اسرائیل بتا تو روح نکالتے ہوئے کتنی شدت اور کتنی سختی سے کام لیتا ہے یا کتنی نرمی سے کام لیتا ہے۔ تو اسرائیل نے عرض کیا کہ حضور بات یہ ہے کہ جس طرح ایک اون کے اندر ایک خاردار جہاڑی کو زور سے مار کر اس کو کھینچا جائے، اس کا ہر ریشہ کھینچا جاتا ہے، اس طرح میں کافر اور بد کردار بر اعمال کی روح کو قبض کرتا ہوں، اور مومن کی روح کو یوں یوں ایسے نرمی کے ساتھ ایسے خوشبودار لباس کے اندر لپیٹ کے لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت کی ہولناکی کو سنتے ہوئے فرمایا کہ اسرائیل آج پھر ایسا کر کہ جتنی تو قوت اور شدت میری امت کے اوپر آزمائے گا وہ ساری کی ساری ملا کر میری روح کو لے جاتے ہوئے تو اپنی سختی دکھا لے۔ روایات میں ہے کہ جتنی شدت کے ساتھ، جتنی تکلیف کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو پر لے جایا گیا، کس وجہ سے؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوئی 18 وجوہات لکھی ہیں، اور بہترین وجہ یہ ہے کہ آپ جانے جہاں تھے، آپ کے اندر کل جہاں کی جان تھی، اور پورے جہاں کی جان کو لے جاتے ہوئے تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو آپ کے جسم کے ساتھ اتنی الفت، اتنی محبت، اتنی مناسبت تھی کہ اس کو نکلنا بڑا مشکل لگتا تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری امت کی ہولناکیوں کو، سختیوں کو اپنے اوپر برداشت کر لیا۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں میرے والد صاحب، میرے بھائی صاحب، میری اماں، میری دادی، میرے دادا، میرے جو بھی ریلیٹیو تھے، وہ بس ایسے وضو کیا، بیٹھے، کلمہ پڑھا اور روح پرواز کر گئی۔ ان سے یہ راز پوچھیے گا کہ کبھی بھولے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ضرورت پڑا ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلمہ گو امتی محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی، تمام امتیوں کی روح کو قبض کرنے کی جو سختی ہوتی ہے وہ خود برداشت کر لی۔ آج پھر ہم فخر سے کہتے ہیں میرے والد صاحب تھے، میرے بھائی صاحب تھے، میری اماں تھی، میری دادی تھی، میری نانی تھی، وہ یوں ایسے کلمہ پڑھا، یوں وضو کیا، یوں قبلہ رخ ہو کے بیٹھی اور روح نکل گئی۔ اس کے پیچھے وہ روح پر نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو نکالتے ہوئے وہ جو تکلیف ہوئی نا، وہ ادھر ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ بے شک میری بات پہ ہزار لاکھوں اعتراضات کیجئے گا کوئی، لیکن یہ نازیات اور ناشطات فرشتوں کی وہ صفتیں ہیں جو قوت کے ساتھ، شدت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ مومن اور کافر کی روح کو کیا کرتے ہیں؟ قبض کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا گیا ہے کہ ملک الموت
کافر کی جان کو ہر بال اور ناخن کے اور قدموں کے تلووں کے نیچے سے کھینچتا ہے اور جسم کے اندر اس کو لوٹا دیتا ہے، پھر کھینچتا ہے جہاں تک کہ وہ نکلنے کے قریب آ جاتی ہے تو پھر بدن کے اندر لوٹا دیتا ہے۔ کافر کی جان کے ساتھ اس کا یہ عمل ہوتا ہے، اسی طرح مومن کا۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے نا کہ جو بندہ سورہ نازعات کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا، کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شدت موت کو کم کر دے گا، اس کی سکرات الموت کو، اس کے نزع کے وقت کو بالکل آرام دہ اور پرسکون بنا دے گا۔ اور جب ان الفاظ کے اوپر سے گزرے پڑھتے ہوئے تو اپنی اس اعمال کو ذہن میں رکھیے کہ کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن اور کافر کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ادھر ذرا ذہن کو لے جاتے ہوئے سوچئے گا اور کثرت کے ساتھ اس کا ورد کیجیے گا۔ قیامت کی ہولناکی اور موت کی شدت سے آسانی اور راحت ملے گی، اور اس کے پڑھنے سے آخرت کے احوال سامنے آتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے سے حساب و کتاب میں کمی اور آسانی ہوتی ہے۔ یہ وہ اللہ کی معجز کلام ہے جس کے بارے میں روزانہ بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ پیار محبت اور انس رکھ لو تو پھر دنیا کی ہر چیز تمہارے ساتھ پیار سے ان سے محبت پیش آئے گی۔